دن ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ روزانہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے کہ 5 دفعہ عبادت کرتے ہو تو باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو وہ لڑکے نے اس نماز امام نے اس کو تھوڑی سی بات سمجھائی تو سنتی رہی، سر ہلاتی رہی، پھر کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی، اور اس نے ہاتھ بڑھایا آگے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اسی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا۔ تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو، وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جس کے تم خامد ہو، کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا۔ پھر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی تو ساتھ دوسری لڑکیاں بھی چلی گئیں۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے جو لاکھوں کتابیں چھاپنے سے بھی نہ ہوتی، جو یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا گیا۔ تو میرے بھائیو ہم تو خوش قسمت ہیں، ہماری بچیاں خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ان کی ڈولی اترتی ہے اسی گھر سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ عام ریت ہے، باقی طلاق ایک اللہ نے شرعی حق رکھا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام ریت یہی ہے جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں۔ گھٹ گھٹ کے مر جانا مشرق کی عورت کی تہذیب ہے، اور عام طور پر عورت ہی پستی ہے اور عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، چاہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو۔ بہت کم عورتوں کی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں، زیادہ چونکہ اقتدار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زیادہ زیادتی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرا اللہ عورتوں کی بجائے مردوں سے قرآن میں کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، جن لڑکیوں کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہو ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا رکھنا۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں نہیں پسند آئیں تو بھی صبر کرنا، بدتمیز نہ ہو جانا اور اپنے اخلاق نہ خراب کر دینا اور اس کی دل آزاری نہ کرنا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہارا یہ صبر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائیوں۔ اس میں میرے بھائیوں ایک ہی چیز ہے اخلاق، زبان کا بول میٹھا۔ جس کی لڑکی لے کے جا رہے ہو اس کا جگر تو دیکھو کہ تمہیں بیٹی اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہو فریج سے دیتا کوئی نہیں، گڈی سے تیرے پیو دیتی کوئی نہیں، کہ کوئی مکان ہی نہیں، نہ لعنت ہے ایسے مطالبات پر اور ایسے انسانوں پر زمین آسمان کی اور زمین آسمان کے رب کی، جو کسی کی بیٹی کو لے جانے کے بعد کہتے ہیں فریج کا دیتا کوئی نہیں، کہ گڈی کا دیتی کوئی نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ انسانیت کی شکل میں درندے ہیں جو انسانیت کے نام پر بوجھ ہیں اور اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ ان سے انسانیت الگ کونوں میں بیٹھ کے جا کے روتی ہے کہ کیا جگر پایا ہے بھیڑیے جیسا کہ کسی کی عزت کو اٹھا کے لاؤ اور پھر کہو گڈی تو دیتی کوئی نہیں، پیسے تو دیتے کوئی نہیں۔ تھوڑے دن پہلے مجھے ایک فون آیا، ہمارے اپنے علاقے کی بتا رہا ہوں، ایک شخص کا ایک نوجوان کا فون ہے کہ میری بہن کو سسرال والوں نے واپس کر دیا ہے کہ جا پہلے فریج لیتے آتا تیری آبادی ہے۔ تو میں جانتا تھا، سارا گھر میرے سامنے تھا، میں نے اسی وقت فریج اٹھا کے ان کو دیا۔ اچھا پتر نصیب دی گل ہے، جمعیاں دے وقت رہ گئی تیری بہن دے، اللہ کرے گھر آباد رہ جاوے، گھر نہ ٹوٹ جاوے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں ہمارے معاشرے میں ایک ٹھنڈی آگ ہے جو سلگ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی۔ شعلے کی آگ بھڑکتی ہے تو بھاگ کے پانی گراتے ہو، فائر بریگیڈ بلاتے ہو۔ یہ بد اخلاقی کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں انہیں کس پانی سے بجھاؤ گے؟ اس کے لیے کس فائر بریگیڈ کو بلاؤ گے؟ اس کے لیے کون سی بارش اللہ سے مانگو گے؟ اس کے لیے میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ آئیں گے تو یہ آگ بجھے گی، وہ نہیں ہے تو یہ معاشرہ ایسے ہی سلگتا رہے گا اور ایسے ہی جلتا رہے گا۔ انہیں دھن دولت کسی گھر کو چین نہیں دیا کرتا، پیٹ بھر کے روٹی
روٹی جانور بھی کھا لیتا ہے، انسان نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ کسی انسان کی انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اس کی زبان قبول میٹھا ہو، وہ درگزر کرنا جانتا ہو، وہ غصے کو پینا جانتا ہو، وہ عیب چھپانے جانتا ہو، وہ عیبوں پہ پردے ڈالنا جانتا ہو، جس کی بیٹی کو گھر لے کر آئے اسے بیٹی بنا کے رکھنا جانتا ہو، اسے اسی طرح سلوک دے جس کو اپنے پیٹ سے جنا، اسے بھی ویسے سمجھے جس کو دو بول پہ لے کر لایا ہے۔ یہ اخلاق جس گھر میں ہوں گے وہ گھر اللہ کا محبوب ترین گھر ہوگا، وہ گھر جنت کا نظارہ ہوگا۔ میرے بھائی اس کے باوجود انسان ہے، کھٹ پٹ بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایک آیت میں گھر کی آبادی کا ہمیں نقشہ سمجھایا اور بتایا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، میاں بیوی بچوں میں کھٹ پٹ ہو جائے گی، عدوا لکم، عدوکم کی بجائے عدو کو الگ ذکر کیا ہے، لکم کو الگ ذکر کیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، اسے جنت میں مٹایا جائے گا، دنیا میں نہیں مٹ سکتا، دبایا جا سکتا ہے، اسے چھپایا جا سکتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کہ انسان کے مزاج میں تیزی بھی ہے، آگ بھی ہے، غصہ مرد کو بھی آ جاتا ہے، عورت کو بھی آ جاتا ہے۔ جب ایک کو غصہ آئے دوسرا چپ کر جائے، دوسرے کو غصہ آئے پہلا چپ کر جائے، کمیاں دیکھنے کی بجائے اچھائیاں دیکھو تو پھر بہار ہی بہار ہے۔ اگر برائیاں دیکھنے شروع کر دو تو لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ ذوالخویسرہ تمیمی کھڑا ہو کر کہنے کا، یا رسول اللہ یہ آپ نے غلط تقسیم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن اللہ کے نبی کا رنگ پک ہو گیا کہ اگر میں غلط ہوں تو پھر ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید کہنے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کمبخت کی گردن اڑا دوں؟ کہ نہیں، میں نے اسے فجر کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا اخلاق ہیں تمہارے نبی کے! انہیں کو منافق تھا تو کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، اس کی نماز اسے کیا نفع دے گی؟ کہ میں دل چیر کے دیکھنے کا مجاز نہیں ہوں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں نے اسے دیکھا ہے یہ فجر پڑھ رہا تھا، میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اعتراض اور پکا دروازہ کھولو تو لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے۔ اور خوبیاں دیکھو تو کمیاں چھپ جاتی ہیں، خوبیاں دیکھو تو کمیاں چھپ جاتی ہیں، اور کمیوں سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو خوبیاں دیکھنے سے گھر آباد ہے، زبان کا بول میٹھا ہو گھر آباد ہے، درگزر ہو گھر آباد ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تم میں کھٹ پٹ تو ہوگی، عدو لکم فاحذروہم، بچاؤ اختیار کرنا ہے، بچاؤ، آگ نہیں بھڑکانی۔ ایک اگر کان میں کہے گا یہ کر رہی تھی، دوسرا کہے گا اے پیتی جاندی آئی، اور وہ تیزی آ رہی، ہائے تنکے کو پہاڑ بناتے ہیں، اور تیرا خامد وہ تو یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہی تھی، اس نے یہ کہا، اس نے تو وہ کہا۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو لڑا کے مزہ لیتے ہیں۔ الباغون البراء الذهبا، میرے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آپ المفرقون بین الاحبہ، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، ناتوں کو توڑتے ہیں اور محبتوں کو جو مٹاتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں اتنے غلیظ ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ غلیظ ہے۔ کتنی عورتیں ہیں دعائیں مانگتی میرے بیٹے کی شادی کر، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اسی کے گھر اب برباد کرنے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک نفسیات بتاتا ہوں۔ بچہ ماں نے جنا ہوتا ہے، وہ اس کی ماں اور بچے کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے تو محبت تقسیم ہوتی ہے، بچے کی محبت بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا رخ ادھر پھرتا ہے، یہ ماں باپ اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے اندر ایک رقابت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ شعور نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ بیٹی جو دنیا میں ہو رہی ہے، آپ جو دنیا میں گھروں